آج کے اس ویڈیو میں ہم ہماری جماعت نحو اس کے مضمون ریاضی حصہ دوم یعنی جیومیٹری اس کے پہلے یونٹ کے مختلف عنوانات کو سمجھنے والے ہیں۔ اس کے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے مشقی سیٹ 1.1 کے سوالات کو حل کیا تھا۔ آج جن عنوانات کو سمجھنے والے اس میں سے پہلا جو عنوان ہے وہ یہ ہے قطع خط۔ قطع خط کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نقطہ A اور نقطہ B اور ان دونوں نقاط کے درمیان کے تمام نقاط کا اجتماعی سیٹ قطع خط کہلاتا ہے۔ یعنی اگر دو نقاط A اور B اس طرح سے دے دیے جائے کہ ہم انہیں ایک محدود فاصلے پر رکھے اور ان کے درمیان کے تمام نقاط کو ہم اس طرح سے ایک ملا دیں تو ان کے درمیان جتنے بھی نقاط کا اجتماعی سیٹ ہوگا اور A اور B کو ملا کر جو بھی بنے گا وہ تمام کا تمام کہلائے گا قطع خط AB۔ قطع خط AB کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ دو نقاط کے درمیان کا محدود فاصلہ ہے اور اسے ہم قطع AB اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ دوسری جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے شعاع AB۔ شعاع AB اگر ہم دیکھیں تو ہم اس طرح کی شکل کو شعاع کہیں گے، یا اسے اگر ہم تعریف کے طور پر یا سمجھنے کے طور پر کہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ A اور B دو مختلف نقاط ہے، جیسے کہ یہاں پر A اور B دو مختلف نقاط دیے گئے ہیں۔ قطع AB پر واقع نقاط اور A', P یعنی یہاں پر A اور B پر جتنے بھی نقاط ہوگے اس طرح سے کہ A, B اور P یہ تینوں ہم خطی ہو، ایک ہی خط پر واقع ہو۔ A', B', P کا مطلب ہوتا ہے کہ تینوں بھی نقاط کیسے ہو، ہم خطی ہو۔ ایسے تمام نقاط P کا اجتماعی سیٹ شعاع AB کا ہے، یعنی یہاں پر یہ تمام کے تمام نقاط اور اسی طرح سے P اس کے اجتماعی سیٹ کو ہم شعاع AB کہتے ہیں۔ اور نقطہ A شعاع AB کا مبدا ہوگا، یعنی جہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ یہاں پر شعاع جو ہو رہی ہے A سے ہو رہی ہے تو A جو ہوگا اس کا مبدا کہلائے گا۔ اسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسا جو تیر کا نشان ہمیں نظر آ رہا ہے اسے ہم شعاع کہیں گے۔ جس مقام پر ہمیں تیر کا نشان آئے گا اس کے مخالف سمت میں یعنی جہاں سے شروعات ہوگی، یہاں سے ہم کہیں گے کہ اس نقطے سے اس کی شروعات ہوگی تو اسے ہم اس کا مبدا کہتے ہیں۔ ہم کہیں گے کہ A جو ہے اس شعاع کا مبدا ہے۔ تیسرا جو عنوان ہے وہ ہے خط AB۔ خط AB کو اگر ہم کہیں تو اس طرح کی شکل جو ہوں گی اسے ہم خط کہتے ہیں۔ اگر ہم اس پر غور کریں تو اس کے دونوں کی جانب ہمیں تیر کا نشان نظر آ رہا ہے، ہم اسے کہیں گے کہ شعاع AB کے نقاط کا سیٹ اور اس کے مخالف شعاع کے نقاط کا سیٹ مل کر جو اجتماعی سیٹ بنتا ہے وہ خط AB کے نقاط کا سیٹ ہوتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں AB ایک شعاع ہے اور B ایک مخالف شعاع ہے۔ اگر ہم اس کو غور کریں تو ان دونوں سے مل کر جو ہمیں سیٹ بنا اسے ہم کہیں گے خط AB۔ قطع AB نقاط کا سیٹ خط AB کے نقاط کا سیٹ کا ضمنی سیٹ ہوتا ہے۔ اگر ہم یہاں پر صرف A اور B کے بارے میں غور کریں، قطع AB کے بارے میں یعنی اس مقام سے لے کر اس مقام تک، تو یہ جو ہے یہ قطع AB اتنا حصہ اس پورے خط کا جو ہے وہ ضمنی سیٹ کہلائے گا۔ اسے ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ خط AB جو ہوتا ہے وہ لامحدود ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے یہاں دیکھا تھا قطع AB جو ہوتا ہے وہ محدود فاصلہ ہوتا ہے اور خط AB جو ہوگا وہ لامحدود فاصلہ ہوگا۔ چوتھا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے متماثل قطاع۔ ابھی ہم نے سمجھا کہ قطع کسے کہتے ہیں، دو نقاط کے درمیان ہم نے دیکھا کہ اجتماعی سیٹ کو تمام کے تمام ہم قطع کہیں گے۔ اب متماثل قطاع کسے کہیں گے کہ اگر دو قطاع اس طرح سے ہو کہ ان کی لمبائیاں مساوی ہو، جیسے کہ یہاں پر ہم غور کریں قطع AB اس کی لمبائی 10 سم ہے اور CD کی لمبائی بھی 10 سم ہے، یعنی ہم کہیں گے کہ لینتھ آف AB برابر ہے لینتھ آف CD کے، تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ دونوں بھی قطاع متماثل ہوں گے، یعنی ہم لکھیں گے قطع AB یہ متماثل ہوگا قطع CD کی۔ اس طرح سے ہم نے یہاں پر 4 مختلف اصطلاحات کو سمجھا۔ اب ہم اس پر مبنی اگلے عنوان کو سمجھتے ہیں جس میں ہمارا 5واں عنوان دیا گیا ہے کہ قطاعت کے متماثلت کی خصوصیت۔ قطاعت کے متماثلت کی کل 3 خصوصیات ہیں، جس میں سے پہلی خصوصیت ہے عکسی خاصیت۔ عکسی خاصیت کچھ اس طرح سے ہے کہ ہر قطع خط خود کے متماثل ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی ایک قطع خط لے لیا جائے AB تو اس کی پیمائش خود کے ہی مساوی ہوگی، اس لیے ہم کہیں گے کہ قطع AB یہ متماثل ہوگا قطع AB کے۔ اسی طرح سے اگر کوئی دوسرا قطع لیے قطع CD تو ہم کہیں گے قطع CD متماثل ہوگا قطع CD کے۔
قطع ایمن یہ متماثل ہوں گا خود قطع ایمن کے، یہ ہے عکسی خاصیت۔ دوسری ہے تشاکلی خاصیت۔ تشاکلی خاصیت کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر قطع اے بی یہ متماثل ہے قطع سی ڈی کے، اگر دو خطوط اس طرح سے دو قطع خط اس طرح سے دے دیے جائے کہ یہاں پر قطع اے بی کی پیمائش یہ قطع سی ڈی کی پیمائش کے متماثل ہے، تو ہم یہ کہیں گے تشاکلی خاصیت کی بنا پر کہ قطع سی ڈی کی پیمائش قطع اے بی کی پیمائش کے متماثل ہوگی، اس لیے اس نے کہا کہ یہاں پر قطع سی ڈی کی پیمائش متماثل ہوگی قطع اے بی کے۔ تیسری خاصیت ہے انتقالی عبوری خاصیت۔ اس میں ہمیں 3 قطع خط دیے گئے ہیں، کہا گیا کہ اگر قطع اے بی یہ متماثل ہے قطع سی ڈی کے، ایک قطع خط اے بی لے لیا اور اس کی پیمائش قطع سی ڈی کے متماثل دے دی گئی، اور یہی قطع سی ڈی کی پیمائش دی گئی ہے تیسرے خط یعنی قطع ای ایف کے متماثل میں، تو ہم یہ کہیں گے کہ اے بی کی پیمائش جو ہے وہ ای ایف کی پیمائش کے متماثل ہے، یعنی اگر اے بی کی پیمائش متماثل ہے سی ڈی کے اور سی ڈی کی پیمائش متماثل ہے ای ایف کے، تو اے بی کی پیمائش ای ایف کے متماثل ہوگی۔ اس طرح سے قطعات کی متماثلت کی خصوصیت کو سمجھا۔ اب ہم اگلی خصوصیت کو سمجھتے ہیں، وہ ہے قطع خط کے وسطی نقطہ۔ قطع خط کے وسطی نقطے کے بارے میں ہم کہیں گے کہ اگر اے ڈیش ایم ڈیش بی یعنی اگر 3 نقاط اس طرح سے ہے کہ وہ ہم خطی ہو، ایک نقطہ اے ہے، دوسرا ایم ہے، تیسرا بی ہے، تینوں بھی ہم خطی ہے، اور قطع اے ایم یہ متماثل ہو قطع ایم بی کے، تو نقطہ ایم قطع اے بی کا وسطی نقطہ کہلاتا ہے۔ یہاں پر اگر ہم شکل کے اندر دیکھیں تو ایک قطع خط اے بی ہے جس کے درمیان میں ایک نقطہ ایم اس طرح سے ہے کہ یہاں پر اے سے لے کر ایم تک کی پیمائش ایم سے لے کر بی تک کی پیمائش کے متماثل ہے۔ اسے ہمیں اس طرح سے نشان سے ظاہر کیا گیا کہ اے ایم یہ متماثل ہے ایم بی کے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو نقطہ ایم ہے یہ نقطہ ایم نقاط اے اور بی کے درمیان میں ہے، وسط میں ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ نقطہ ایم قطع اے بی کا وسطی نقطہ ہے۔ ہر قطع خط کا ایک اور صرف ایک ہی وسطی نقطہ ہوتا ہے، کوئی بھی قطع خط ہو تو اس کا صرف ایک ہی وسطی نقطہ ہوگا۔ اب اگلے عنوان کو سمجھتے ہیں جو دیا گیا ہے قطعات خط کا موازنہ۔ موازنہ کرنا مطلب ہمیں اس میں چھوٹا بڑا پن طے کرنا ہے کہ کون سا قطع خط چھوٹا ہے کون سا بڑا ہے، یا اگر وہ دونوں مساوی ہے تو کس طرح سے۔ اس کی تعریف اس طرح سے ہے کہ اگر لینتھ آف اے بی یہ چھوٹا ہے لینتھ آف سی ڈی کی، اگر ہمیں 2 قطعات خط اس طرح سے دے دی جائے کہ ان کی لمبائی ان کی پیمائش جو ہے اس میں سے ایک قطع خط کی پیمائش دوسرے قطع خط سے چھوٹی ہے، یہ جو نشان ہے چھوٹے یعنی لینتھ آف اے بی یہ چھوٹا ہے لینتھ آف سی ڈی کے، یا اسے ہم پڑھیں گے کہ لینتھ آف سی ڈی یہ بڑا ہے لینتھ آف اے بی سے، تو قطع اے بی یہ چھوٹا ہو جائے گا قطع سی ڈی کے، یا ہم کہیں گے کہ قطع سی ڈی یہ بڑا ہوگا قطع اے بی کے، یعنی 2 قطعات کے درمیان ہم اس موازنہ کریں گے کہ کون سا قطع خط کس قطع خط سے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، تو اس کے لیے ہم کو ان کی پیمائش کو چیک کرنا ہوگا۔ اگر ان کی پیمائشوں میں ایک قطع خط کی پیمائش دوسرے سے بڑی رہی تو ہمیں کہیں گے کہ وہ قطعات بھی ایک دوسرے سے بڑے یا چھوٹے رہے گی۔ اگلا عنوان ہے قطعات یا شعاؤں کی عمودیت۔ عمود کا مطلب ہوتا ہے ایک دم سیدھے ہونا، اسٹریٹ، یعنی جس طرح سے زمین پر ہم کھڑے ہوتے ہیں یہ ہمارا عمود ہو گیا۔ اسی طرح سے یہاں پر کہا کہ 2 قطعات، یعنی اگر ہم 2 قطع خط لے لیں جیسے کہ قطع اے بی اور قطع سی ڈی کو لے لیا، 2 شعاعیں جیسے کہ یہ ایک شعاع پوری اے بی ہوگی اور شعاع سی ڈی ہوگی، یا ایک شعاع اور انہیں ملن اور ایک قطع خط انہیں شامل کرنے والے خط اگر ایک دوسرے پر عمود ہوتے ہو جیسے کہ یہاں پر شکلی طور پر دکھایا گیا ہے، تو وہ 2 قطع خط یا 2 شعاعیں یا ایک قطع خط اور ایک شعاع ایک دوسرے پر عمود ہوگی۔ جیسے کہ ہم یہاں پر دیکھیں گے قطع اے بی اور قطع سی ڈی ایک دوسرے پر عمود نظر آ رہے ہیں۔ اگر ہم شعاع کے بارے میں دیکھیں تو ہم کہیں گے شعاع اے بی یہ شعاع سی ڈی پر عمود ہے۔ اسی طرح سے ہم اگر دیکھیں کہ شعاع سی ڈی اور قطع اے بی کے بارے میں دیکھیں تو یہ بھی اس پر ایک دوسرے پر عمود نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ہے عمودیت کی خاصیت۔ اور سب سے آخری ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے نقطے کا خط سے فاصلہ، یعنی اگر ہم ایک خط دے دیا جائے اور اس کے باہر کوئی ایک نقطہ واقع ہے تو اس کے درمیان فاصلہ کس طرح سے لیا جائے گا۔ اسے ہم اس طرح سے کہیں گے کہ اگر قطع سی ڈی یہ عمود ہے اے بی پر، یہاں پر قطع سی ڈی خط اے بی پر عمود نظر آ رہا ہے اور نقطہ ڈی خط اے بی پر واقع ہے جیسے کہ شکل میں ہے، تو قطع سی ڈی کی لمبائی کو نقطہ سی کا خط اے بی سے فاصلہ کہتے ہیں، یعنی یہاں پر سی سے لے کر ڈی تک کی جو لمبائی ہے اسی میں کہیں گے کہ یہ خط اے بی کا فاصلہ نقطہ سی سے یا نقطہ سی کا فاصلہ خط اے بی سے دیا گیا ہے، اور یہاں پر نقطہ ڈی کو ہم اس کا پایا کہیں گے۔ یعنی ہم اسے اس طرح سے سمجھیں گے کہ اگر لینتھ آف سی ڈی مساوی ہے اے کے، یہاں پر اگر سی ڈی کی جو پیمائش ہے لمبائی وہ اے ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ نقطہ سی خط اے بی سے اے فاصلے پر واقع ہے۔
इसी तरह से अगर CD की पैमाइश फर्ज करो 10 सम है तो हम ये कहेंगे कि नुक्ता C किता AB से या खत AB से 10 सम के फासले पर वाक़ है। इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने मुख्तलिफ उन्मानात को समझा। अगले वीडियो में हम इस पर मबनी मश्की सवालात को हल करेंगे।